اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ہمارے پاک و ہند کے اندر جو مومنین ہیں اہل بیت علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور اس محبت کے اندر بعض اوقات ان کے ذہن میں کچھ ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جو کہ سوالات پیدا نہیں ہونے چاہیے، ان کو گائیڈنس کی وہاں پر ضرورت ہوتی ہے۔ 1 سال سے میرے پاس ایک سوال آ رہا ہے کہ ائمہ علیہ السلام جو ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے کہ جس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ یہ تمام رجس سے پاک ہیں۔ تو جب تمام رجس جو بھی ہر قسم کے رجس سے پاک ہیں تو ان کو جو ہے رفع حاجت کی ضرورت بھی پیش نہیں آنی چاہیے، معذرت کے ساتھ پیشاب اور پخانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے رجس کی معنی اس طرح سے لیا، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اور اس کے اندر مشوش ہیں اور سوالات پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی ائمہ علیہ السلام کو پیشاب اور پخانہ کی معذرت کے ساتھ ضرورت پیش نہیں آتی تھی؟ اب میں اس کو جو ہے حدیثوں سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جناب علی کہ وہ حضرت ائمہ معصومین علیہ السلام واش روم بھی جاتے تھے عام انسان کی طرح، جس طرح سے ہمیں ضرورت ہے بیویوں کی، ہمیں ضرورت ہے شادی کی، تولید نسل کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے، اس طرح سے ان کو بھی ضرورت تھی، وہ جماع بھی کرتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے جو رجس ہے، یہ میں سب کچھ حدیثوں کے نظر میں آپ کے سامنے حدیثیں پیش کروں گا، سب کچھ ثابت کروں گا حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں، اسکرین شاٹس بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ لیکن پہلے رجس کی جو معنی لی جاتی ہے کہ دیکھیں رجس کے اندر یہ ہے کہ اس رجس کی معنی کیا ہے۔ قرآن کے اندر رجس صرف ایک مرتبہ نہیں آیا، سورہ حج کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر شرک کو رجس کہا گیا ہے، مائدہ کے اندر جو ہے شراب کو رجس کہا گیا، مائدہ آیت نمبر 90، سورہ توبہ کی آیت نمبر 125 کے اندر جوئے کو، قمار کو جو ہے رجس کہا گیا ہے۔ تو رجس سے مراد کیا ہے؟ رجس سے مراد کیا ظاہری نجاست ہے؟ نہیں، حضرت علامہ طباطبائی، حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی، حضرت آیت اللہ جو ہیں جوادی عاملی حفظ اللہ تعالیٰ، ان کی جو ہے آپ تفسیریں جا کر دیکھیں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی اس سے مراد یہ نہیں ہے، ٹھیک۔ رجس وہ ہے، یاد کر لیجئے، وہ رجس جس کے اندر شیطان کی انوالومنٹ ہو، یعنی گناہ، اس سے دور ہیں ائمہ علیہ السلام۔ عقائدی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے جن امور کے اندر شیطان کی انوالومنٹ ہو اس سے پاک ہیں۔ رجس سے مراد یہ ہے، یعنی معنوی طور پر ائمہ علیہ السلام گناہ سے پاک ہیں سر، نہ کہ جو ضروریات روزمرہ کی زندگی ہیں ان سے پاک ہیں۔ آیت رجس کا تعلق اس سے نہیں ہے، اور اس کو اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو حوالے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میزان جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 312 کے اندر، فرماتے ہیں کہ وَإِنْ آیے در صدد بیان طہارت ظاہری نیست، یعنی یہ آیت جو آیت تطہیر ہے یہ ظاہری جو طہارت ہے اس کے بارے میں نہیں ہے، معنوی طہارت جو کہ بڑی چیز ہے، معنوی طہارت کی اہمیت ہے۔ اصل چیز تو معنوی طہارت ہے جناب علی، جو کہ انسان کو بڑی مشکل سے جو ہے اس منصب تک پہنچتا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو۔ نجاست تو جو آپ کو کپڑوں پہ لگے 2 منٹ میں پانی سے آپ دھو لیں گے وہ تو پاک ہو جائے گی، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی کی تفسیر نمونہ میں آیا ہے، آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر تسنیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149، ٹھیک۔ یہ ہو گئی تفاسیر جن کو آپ جا کے مراجعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتے ہیں فانا و اہل بیتی مطہرون من الذنوب، ہم مطہر ہیں ذنوب سے، یعنی گناہوں سے پاک ہیں۔ تو یہ حدیث جو فرما رہی ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہیں، تطہیر کا لفظ یہاں پہ مطہرون آیا، تو تطہیر سے مراد ظاہری نجاست نہیں ہے جناب علی، معنوی نجاست ہے۔ اب آتے ہیں ان سوال کی طرف کہ جناب علی ائمہ علیہ السلام کو کیا ضرورت پیش آتی تھی پیشاب اور پخانے کی معذرت کے ساتھ۔ میں بار بار یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں بولوں، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں بولوں۔ تو جناب علی وسائل شیعہ کو دیکھ لیجئے، وسائل شیعہ کے اندر آپ کے سامنے اسکرین شاٹ میں نے بھیج دیا ہے۔ ان امام جعفر بن محمد انہ قال، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بین امیر المؤمنین ذات یوم جالس محمد بن حنیفہ وإذ قال له یا محمد ائتنی بإناء من الماء اتوضأ للصلاة۔ امیر المومنین حضرت محمد بن حنفیہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کو انہوں نے کہا کہ یا محمد، اے محمد مجھے وہ پانی کا برتن دو تاکہ میں وضو کروں نماز کے لیے۔ فاتا ہوں، پھر انہوں نے پانی دیا۔ جو اہم چیز ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اس حدیث کے اندر، قال ثم استنجا، ثم استنجا یعنی امیر المومنین نے پھر استنجا کیا۔ استنجا آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ سر استنجا کہتے ہیں
اس جگہ کو دھونا جہاں سے آپ کا پخانہ نکلتا ہے، ٹھیک، اس کو پاک کرنا اس کو کہتے ہیں استنجا، اس کو دھونے کو استنجا کہتے ہیں۔ اور وہاں پر حضرت امیر المومنین کیا دعا پڑھتے ہیں وہ بھی آیا ہے، فقال اللہم حسن فرجی، یا اللہ میرے فرج کو یا مستحکم کر، اس کی حفاظت فرما، وعفو، اور مجھے جو ہے بخش، وستر عورتی، اور میرے جو شرمگاہ ہے اس کو ڈھانپ، وحرمنی علی النار، اور میرے پر مجھے بچا، حرام کر دے نار جہنم سے۔ یہ وسائل شیعہ کے اندر ہے۔ اور دوسری بھی روایت آپ کے سامنے حضرت امیر المومنین کی تھی، جو کہ استنجا کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین استنجا نہ صرف کرتے تھے بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ اور آگے چلتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے پیشاب کیا، یہ نہیں، یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام معصوم کو پیشاب آتا تھا۔ وسائل شیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 405۔ ان محمد بن ہارون زنجانی، یہ پوری جو ہے ان کی روایت ہے، ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتا بالحسین حسین بن علی فوضع فی اجرہ فبال علیہ فاخذ فقال لا تزرموا ابنی ثم دعوا بماء فصبه علیہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا، اور امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا، فبال علیہ، اور انہوں نے کیا کیا، پیشاب کر دیا ان کے کپڑوں پر، ٹھیک، فاخذ فقال لا تربو، کسی نے ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزرمو ابنی، میرے بیٹے کو جو ہے ڈسٹرب مت کرو۔ ازرمو، احترام کہتے ہیں پیشاب کو منقطع کرنے کو یا ڈسٹرب کرنے کو، تو یہ بھی ثابت کر رہی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی پیشاب کرتے تھے۔ اسی سے ملتی جلتی اسی صفحے پر ایک روایت ہے حضرت ام فضل زوجہ حضرت عباس علیہ السلام سے کہ انہا جاءت بالحسین الی رسول اللہ فبال علیہ فبال علی ثوبہ فقرصته فبکى مهلا یا ام الفضل فهذا ثوبی یغسل۔ حضرت نے جو ہے ان کے کپڑوں پہ، حضرت امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا، بی بی ام فضل سے روایت ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ام فضل رک جاؤ، یہ میرا جو کپڑا ہے یہ پاک ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی پیشاب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ بھی پیشاب کرتے تھے۔ سر ایسا نہیں ہے جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی کی ایک کتاب ہے سنن النبی، اس کے اندر ایک روایت لائے ہیں، اور یہ روایت محاسن برقی کے اندر، جو کہ ہماری قدیم ترین کتاب ہے، اصول کافی سے بھی پہلے محاسن برقی، ٹھیک، خالد برقی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے۔ ان عائشہ قلت یا رسول اللہ انک تدخل الخلاء فاذا خرجت دخلت على اثرك فما ارى شيئا الا انی اجد رائحا مسک، یہ مشک کی خوشبو آتی تھی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بھی بیت الخلاء جاتے تھے تو وہاں پر مجھے جو ہے مشک کی خوشبو آتی تھی اور مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا وہاں پر۔ یہ سوال کیا حضرت عائشہ نے امام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال ان معاشر الانبیاء تنبت اجسادنا علی الارواح الجنہ وما تخرج منه شيء الا ابتلاته الارض، یعنی وہ جو زمین ہے، ہم انبیاء ہیں، ہمارے اندر سے جو بھی چیز نکلتی ہے، جو بھی گندگی نکلتی ہے اس کو زمین اپنے اندر نکل لیتی ہے۔ اور یہ روایت آپ کو کافی کے اندر بھی ملے گی جہاں پر ائمہ علیہ السلام کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ امام کی صفات کیا ہوتی ہے۔ امام جو ہوتا ہے جب بھی وہ پخانہ کرتا ہے تو زمین اس کو نگل لیتی ہے اور پخانے سے خوشبو آتی ہے مشک کی۔ تو یہ ہو گئی روایت سنن نبی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی واش روم جاتے تھے اور ان کو بھی رفع حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی کی سنن نبی کے اندر بے اسنادی عن الجعفر بن محمد عن ابی علی علیہ الصلوۃ والسلام ان رسول اللہ کان اذا بال ذکرہ ثلاث مرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی، وہ جب بھی جو ہے پیشاب کرتے تھے تو اپنا جو عضو تناسل ہے اس کو 3 مرتبہ دھوتے تھے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد علامہ طباطبائی کی کتاب ہے اور وسائل شیعہ کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس توقعا عن البول اذا اراد بول يعمد الى مكان مرتفع من الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پیشاب کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو وہ ایک بلند مقام پر چلے جاتے تھے یا ایسے مقام پر جاتے تھے، او الی مکان من الامکنۃ یکون فیہ
فی تراب الکثیر، وہ ایسے مقام پر جاتے تھے جہاں پر خاک زیادہ ہو، ٹھیک ہے، یا تو کوئی بلند مقام ہو، زمین اس کی سطح سے بلند مقام ہو، وہاں پر جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سر پیشاب آتا تھا، امام حسین علیہ السلام کو بھی پیشاب آتا تھا، ان کو بھی استنجا بھی کرتے تھے اور وہ واش روم بھی جاتے تھے، ٹھیک، یہ سب ائمہ علیہ السلام، یہ کوئی بھی توہین نہیں ہے، یہ روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ انسان کی فطری ضروریات ہیں، ان کے اندر ذرا بھی توہین نہیں ہے اور ان کا کوئی بھی آیت تطہیر سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق ہوتا، یہ ساری حدیثیں جو ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ رجس کا مطلب پخانہ اور پیشاب سے پاک ہونا ہے، یہ ساری حدیثیں کس کام کی نہیں تھی، یہ ساری حدیثیں قرآن کے مخالف آ رہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آئیے چلیے آگے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کافی جلد نمبر 6، اور یہ عیون اخبار میں بھی، عیون اخبار رضا جو ہے وہ شیخ عزدو کی کتاب ہے، اس میں بھی آئی ہے، شیخ قلینی کافی کی جلد نمبر 6، ابھی کافی جو ہے ہماری معتبر ترین کتب میں سے، اس کے اندر فرمایا قال قلت له ان روینا فی الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یستنجی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو استنجا کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ خاتمہ فی اصبعہ، یعنی ان کی جو انگوٹھی تھی وہ ان کے انگلی میں ہوتی تھی، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح سے حضرت امیر المومنین بھی یہی کرتے تھے کہ جب بھی استنجا کرتے تھے تو ان کے جو انگوٹھی تھی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ان کی انگلی میں ہوتی تھی۔ پھر سوال کرتے ہیں قال صدقوا، اس کے بعد اصحاب سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، تو ان سے فرمایا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام جو ہے وہ دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، آپ جو ہے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں، تو اس لیے آپ کو جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد روایت آئی ہے دوسری ایک ہماری معتبر ترین کتاب، جو 4 اصول اربعہ ہیں ان میں سے معتبر ترین کتاب جو ہے ان میں سے ایک ہے شیخ طوسی کی کتاب ہے تہذیب الاحکام، کیونکہ ہماری 4 کتب جو ہے وہ معتبر ہیں، من لا یزال الفقیہ، اصول کافی اور الاستبصار، اور یہ جو تہذیب الاحکام ہے شیخ طوسی کی کتاب ہے۔ شیخ طوسی کی کتاب کی تہذیب الاحکام کے اندر جلد نمبر صفحہ نمبر 24، جلد 1 صفحہ نمبر 24، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء جاتے تھے تو اپنا سر ڈھانپتے تھے۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام انہ کان یعملہ اذا دخل الجنیف ينقع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله ثم ذكره، فقال فإذا انتهى إلى مكان الذي يتخلى فيه قدم رجله يسرى قبل یمنہ وقال بسم اللہ، یہ آگے دعا یہ کہ نبی جو حضرت ابی عبداللہ تھے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، جو وہ جب جاتے تھے واش روم کے اندر، تو واش روم میں جب جاتے تھے، بیت الخلاء میں جب جاتے تھے تو وہاں پر جو ہے اپنا سر ڈھانپتے تھے اور وہاں پر دل ہی دل میں فی نفس ہی بسم اللہ و باللہ جو ہے وہ ذکر پڑھتے تھے، اور جب بھی واپس نکلتے تھے تو اپنا جو لیفٹ فٹ ہے وہ پہلے رکھتے تھے اور رائٹ فٹ بعد میں رکھتے تھے، یعنی وہ بھی جو ہے جاتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی جاتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے واش روم، حضرت امیر المومنین بھی جاتے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام بھی جاتے تھے۔ تو سر اور آپ کو کیا چاہیے، اور کتنی روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آخری روایت صحیح ابن حبان جلد نمبر 4، وہاں سے روایت ہے، ٹھیک ہے، کہ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ ولا خرج من الخلاء الا مسما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ جو ہے بیت الخلاء میں ہوں اور جو ہے انہوں نے یعنی مسما یعنی اس سے مراد ہے استنجا نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ استنجا کرتے تھے، جب بھی جاتے تھے واش روم کے اندر تو وہ استنجا کرتے تھے۔ تو سر یہ ٹوٹل جو ہے آپ کی خدمت میں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رجس سے مراد یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کو نہ غسل جنابت پیش آتی تھی، نہیں سر، غسل جنابت پیش آتا تھا، احتلام پیش نہیں آتا تھا، کیونکہ احتلام کے اندر شیطان انوالو ہوتا ہے، ان کو غسل جنابت بھی پیش آتا تھا، غسل جنابت بھی کرتے تھے، وضو بھی کرتے تھے اور استنجا بھی کرتے تھے، واش روم میں بھی جاتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، جماع بھی کرتے تھے۔ اگلی جو ولادت کی بحث ہے، ولادت اور ظہور کی یا نزول کی جو آج کل چل رہی ہے، اس پر میں آپ کلپ بناؤں گا، اس پر آپ کو دکھاؤں گا حدیث کے اندر کیا بیان ہوا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی ولادت ہوتی تھی، اور کسی کتاب نہیں، کتب معتبر جو 4 آپ کی کتابیں ہماری معتبر ہیں ان میں سے میں ثابت کروں گا، اصول کافی، استبصار، تہذیب الاحکام اور من لا یزال سے، کہ ائمہ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں سر، نہ کہ ان کا ظہور ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا نزول۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مومنین کو سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مومنین کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔